الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا شعر تشریح میں چل رہا تھا، اور اسی حدیث یا دوسرے اشعار کی مثالیں دی گئی ہیں۔ شعر یوں ہے: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بہر ہویت میں آیا تلاطم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم مثالیں دے دے کر یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کوئی چیز اپنی صفات کا اظہار کرے تو اس چیز کی حقیقت اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ وہ اس کی صفت تو کہلا سکتی ہے لیکن وہ چیز نہیں کہلا سکتی۔ اس کی مثال سمندر سے دی جاتی ہے، جیسے امواج ہیں، موج کی جمع ہوتی ہے، حباب ہوتا ہے جسے بلبلہ کہا جاتا ہے، کف یعنی جھاگ اس کے اوپر سمندر کے اوپر ہوتی ہے، پھر گرداب چکر یا بھنور جو ایسے ایسے چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا تعلق سمندر سے ہی ہے، مگر کوئی شخص موج کو، لہر جو ہوتی ہے، بلبلے کو، حباب کو، کف یعنی جھاگ کو یا بھنور گرداب کو سمندر کا نام نہیں دے سکتا، نہ دیا جا سکتا ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اور اگر یہ چاروں سمندر سے پھر کہہ دیں یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، یہ اور بات کہ جو کچھ ہے تو وہی ہم ہیں۔ بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ تو کچھ لوگ عزیزان گرامی قدر، میں نے حباب کا نام لیا، بعض لوگ جو ہے حباب کو بجائے زبر کے پیش سے پڑھتے ہیں، پیش، وہ کہتے ہیں حباب، حباب نہیں ہے بلکہ حباب ہے، حب سے، جو قرآن مجید کا لفظ ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حب، تو یہ قرآن مجید کی آیت کا لفظ ہے، اور حباب نہیں ہے، حب ہے، اس لیے کہ جو یہ لفظ ہے حباب، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید کا لفظ ہے حب۔ تو لفظ جو ہے اس میں مراد ہوتی ہے حب کا دانہ۔ تو چونکہ دانہ جو ہے آپ کوئی بھی دیکھ لیں، گندم ہو، مسر ہو، یا کوئی بھی دانہ گول ہو یا بیضی یا کوئی بھی شکل کا ہو، وہ ایسے لگتا ہے جیسے الٹا ہے، گنبد نما ہے، اس کی جو حیت ہے، شکل ہے، وہ حباب کی، بلبلے کی، دانے کی سی ہوتی ہے، اس لیے اسے تشبیہاً حباب کہتے ہیں۔ حب، حب جیسے حب آب، پانی کا دانہ، حب ہوا آب، پانی کا دانہ، تو اس کو بن گیا حباب، حب آب، پانی کا دانہ، پانی کے اوپر جو بلبلہ دانہ ہوتا ہے، حب آب، پانی کا دانہ۔ اس لیے حباب جو ہے زبر سے پڑھنا چاہیے، فتح یعنی پڑھنا چاہیے، پیش سے نہیں پڑھنا چاہیے۔
اسی طرح گرداب ہے، بھنور جسے کہتے ہیں، اصل میں یہ تھا آب گردندہ، یعنی پھرنے والا پانی. گردان ہوتی ہے نا بار بار پڑنا، تو پانی چونکہ بار بار ایسے ایسے پھرتا ہے، تو یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا فارسی کا لفظ ہے. آب پانی کا بھی ویسے لفظ ہے، ماں ویسے کہتے ہیں اس کو. تو آب گردندہ، تو اضافت کی وجہ سے جسے مقلوبی اضافت کہتے ہیں، اس کی صورت میں اب یہ استعمال آب گردندہ کا ہونے لگ گیا گرداب. اس طرح کئی اور بھی الفاظ ہیں، مثلا جیسے شبنم ہے جو اصل میں تھا نم شب. نم شب تو رات کی جو چکناہٹ سی، وہ پانی تری جسے کہتے ہیں، تراوٹ، تراوت جو ہوتی ہے، تراوت تری جسے کہتے ہیں. تو رات کو شبنم جو پڑتی ہے، اوس جسے کہتے ہیں ہم زبان میں، عام زبان میں، مگر اضافت مقلوبی سے یہ نم شب کی بجائے شبنم ہو گیا. شب پہلے لے آئے، نم بعد میں، کیونکہ شب کے بعد ہی نم آتی ہے، تری آتی ہے، تو اس طرح شبنم بنا دیا گیا. کچھ الفاظ کی تشریح آج کی گئی. تو اس اعتبار سے تو یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے، یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، یہ اور بات کہ جو کچھ ہے تو وہی ہم ہیں. تو بابا زین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات تو درست ہے کہ چاروں بھی پانی ہیں، حباب بھی، موج بھی، اور جو ہے جھاگ وہ بھی، اور گرداب بھی. یہ سب ہیں تو پانی ہیں اور سمندر سے یہ اٹھتے ہیں. لیکن ان میں ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے کہ حباب، جھاگ، گرداب جسے بھنور کہا جاتا ہے، امواج، ان کا تعلق سمندر سے ہے، اور یہ سمندر کے شہ پر یا اسی کی وجہ سے موجود ہیں، یا ان کی زندگی سمندر کی ہستی وجود بحر کی وجہ سے ہے، مرہون منت ہے. یعنی اگر سمندر کا اثر پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو بلبلخ نہیں رہے گا، موج نہیں رہے گی، گرداب نہیں بنے گا، جھاگ نہیں بنے گی. کیوں؟ ان کا وجود سمندر کے وجود سے قائم دائم ہے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. وہ حی قیوم ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے اور اپنی ذات سے وہ قائم ہے. جتنی مخلوق ہے اس کی صفات کا اظہار کرتی ہے، اس کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے کہ کوئی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ایک ہی کے دستے قدرت میں اس کائنات کی ساری حکومت ہے، مملکت اسی کی ہے، اسی کی بادشاہت ہے. یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اسی کے حی قیوم کی وجہ سے قائم دائم ہے. اگر وہ اپنا حکم امر اٹھا لے تو کوئی چیز موجود نہیں رہ سکتی، اور ہر چیز اسی کی صفات کا اظہار کرتی ہے. لہٰذا گرداب، حباب اور امواج کو سمندر کا نام نہیں دیا جا سکتا. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ چاروں سمندر میں پیدا ہونے والی ایسی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں جنہیں سمندر ہی سے تعاون حاصل ہے. اگر سمندر کی حقیقت نہ ہوتی تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا. لہٰذا اس اعتبار سے یہ سب سمندر ہی سے بننے والی، اٹھنے والی چیزیں ہیں. سمندر کا عین بھی ہیں اور اس لحاظ سے سمندر کا غیر بھی ہیں. یہ عین اور غیر میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ سمندر سے اٹھنے کے باوجود ان پر سمندر کی معنویت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. یہ معنی درست نہیں ہے کہ یہ سمندر ہیں، کیونکہ ان سب کے اپنے الگ الگ نام بھی ہیں اور شکلیں بھی ہیں، جبکہ سمندر کی کوئی مخصوص شکل نہیں. اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی ہی کی صرف عبادت
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رنگینی ساری پیدا کی ہوئی ہے، جب کہ وہ خود بے رنگ ہے۔ بہت سارا یہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر بعد میں یعنی پرسوں کریں گے، سب کے نام بھی الگ الگ ہو گئی، سمندر کی بے کرانی یہ ساری امواج ساری میں نے کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔